پاکستان کی تاریخ سیاسی رہنماؤں کے عروج و زوال سے بھری پڑی ہے، لیکن یہ بھی محض اتفاق ہے کہ ملک میں کسی ایک سیاستدان کا عروج اس کے مخالف کے زوال کا باعث بنتا رہا ہے اور یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ماضی قریب کے دو سیاسی حریف نواز شریف اور عمران خان ہیں۔ دونوں کے درمیان مخاصمت کا آغاز 2008 کے بعد شروع ہوا اور 2011 کے اواخر میں عروج پر پہنچا، جس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہی چلا گیا۔ نواز شریف، جنہیں قسمت کا دھنی کہا جاتا ہے، جلا وطنی اور نااہلی ختم ہونے کے بعد 2013 میں تیسری مرتبہ وزیر اعظم بنے تو عمران خان نے ان کی حکومت گرانے کے لیے پہلے دن سے ہی زور لگانا شروع کر دیا۔ 2014 میں 126 دن کا طویل دھرنا دیا، جس کے بارے میں نواز شریف کا کہنا ہے کہ عمران خان کو بطور تیسری قوت ان کے خلاف استعمال کیا گیا۔ پاناما لیکس سامنے آئیں تو نواز شریف کو اقتدار سے باہر کرنے کے لیے عمران خان کے ہاتھ الادین کا چراغ لگ گیا۔ عمران خان نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا، عدالت نے نواز شریف کو نااہل قرار دے کر اقتدار سے بے دخل کیا تو عمران خان اور ان کی جماعت نے یوم تشکر منایا اور مٹھائیاں بانٹی۔ نواز شریف کی اقتدار سے بے دخلی سے عمران خان کی حکومتی ایوانوں میں انٹری کا راستہ ہموار ہوا اور وہ 2018 میں وزیر اعظم بن گئے۔ لیکن اس سے قبل ہی نواز شریف نہ صرف سزا یافتہ ہو کر اپنی بیٹی کے ساتھ جیل پہنچ چکے تھے، بلکہ ایک عدالتی فیصلے کے ذریعے ہی انہیں اپنی جماعت، جس کا نام نواز شریف کے نام کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، اس کی سربراہی سے محروم کر دیا گیا۔ یوں نواز شریف اقتدار سے نکل کر چند ہی مہینوں میں جیل میں قید تھے اور عمران خان مسند اقتدار پر براجمان ہو چکے تھے۔ عمران خان کے دور اقتدار میں نواز شریف کی جماعت تمام اہم رہنماؤں بشمول ان کے بھائی شہباز شریف، بیٹی مریم نواز، بھتیجے حمزہ شہباز اور سیاسی ساتھیوں خواجہ آصف، شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، رانا ثناء اللہ، سعد رفیق، حنیف عباسی، جاوید لطیف سمیت متعدد رہنماؤں کو مختلف مقدمات میں جیل کی ہوا کھانا پڑی۔ صرف یہی نہیں بلکہ 2013 میں نون لیگ میں شامل ہونے والے کئی الیکٹیبلز 2018 کے انتخابات سے قبل ہی اڑان بھر کر تحریک انصاف کا حصہ بن گئے۔ نواز شریف اگرچہ بعد ازاں بیماری کے علاج کے لیے جیل سے نکال کر لندن پہنچا دیے گئے، لیکن ان کی واپسی سے پہلے ہی عمران خان کے ستارے بھی گردش میں آ چکے تھے اور ان کے ساتھ بھی کم و بیش وہی کچھ ہوا جو نواز شریف کے ساتھ ہوا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ عمران خان کو اقتدار سے نکالنے کے لیے بظاہر آئینی راستہ اختیار کیا گیا تھا۔ عمران خان اقتدار سے نکلے تو نواز شریف کے برعکس انہیں بڑی عوامی حمایت ملی اور ضمنی انتخابات میں پے در پے کامیابیاں حاصل کی، لیکن 9 مئی کے واقعات کے بعد تحریک انصاف کا شیرازہ بکھرنے لگا۔ پی ٹی آئی کے کئی رہنماؤں، جن میں عمران خان کے انتہائی قریبی ساتھی بھی شامل تھے، انہوں نے پریس کانفرنس کر کے عمران خان اور تحریک انصاف سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا۔ اس کے کچھ عرصے بعد بالکل نواز شریف کی طرح عمران خان کو بھی پہلے ایک مقدمے میں گرفتار کر کے جیل بھیجا گیا، پھر دوسرے اور پھر تیسرے مقدمے میں سزا سنا دی گئی، جبکہ ملک بھر میں ان کے خلاف مقدمات بھی درج کیے گئے۔ شاہ محمود قریشی، پرویز الہی، علی محمد خان، شہریار آفریدی سمیت ان کے متعدد ساتھیوں کو بھی جیل کی ہوا کھانا پڑی، جبکہ 9 مئی کے واقعات کے الزام میں درجنوں رہنما اور کارکنان الگ سے گرفتار اور مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں۔ نواز شریف کی جماعت سے صرف سینٹ انتخابات میں پارٹی کا نشان واپس لیا گیا تھا، لیکن عمران خان کو پارٹی سربراہی سے الگ کرتے ہوئے ان کی جماعت سے عام انتخابات میں بلے کا انتخابی نشان واپس لے لیا گیا۔ اس کے باوجود عمران خان کی جماعت خیبر پختونخوا میں حکومت بنانے اور قومی اسمبلی اور پنجاب میں بڑی تعداد میں نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ جس وقت عمران خان کو مختلف مقدمات میں سزائیں سنائی جا رہی تھیں، انہی دنوں میں جن عدالتوں نے نواز شریف کو سزائیں سنائی تھیں وہ ان سے یکے بعد دیگرے بری ہو رہے تھے اور انتخابات سے چند دن قبل ان کی تاحیات نااہلی سے متعلق قانون سازی اور بعد ازاں عدالتی فیصلے سے ان کے انتخاب لڑنے کی راہ بھی ہموار کر دی گئی۔ نواز شریف اگرچہ رکن قومی اسمبلی منتخب ہونے کے باوجود وزیر اعظم نہیں بنے، لیکن ان کے بھائی وزیر اعظم اور بیٹی جو ان کے ساتھ قید کاٹتی رہی، وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بن چکی ہیں اور عمران خان اپنی اہلیہ کے ساتھ جیل میں موجود ہیں۔ اقتدار سے بے دخلی سے شروع ہونے والے تمام اقدامات 28 مئی کو نواز شریف کے دوبارہ پارٹی صدر بننے پر واپس ہو چکے ہیں اور اب وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ اگر وہ چاہیں تو وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں اور موجودہ وزیر اعظم یعنی شہباز شریف
को असेंबली तोड़ने का भी कह सकते हैं। सियासी उरूज ज़वाल की इस कहानी में पहले नवाज शरीफ और इनकी जमात ने जो कुछ भुगता, अब 2 साल से इमरान खान और इनकी जमात भुगत रहे हैं। थोड़ा सा माजी में झांकें तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी भी एक दूसरे को इक़्तिदार से निकालने के लिए ऐसे ही हथकंडे इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के खिलाफ मुकदमात बनाती थीं। ताहम 2008 के मीसाक़ जमहूरियत के तहत इन दोनों ने एक दूसरे से सियासी इंतकाम लेने का सिलसिला रोका तो इमरान खान की एंट्री हो गई और यूं ये सिलसिला फिर से चल पड़ा और जारी व सारी है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।